سنبھال کر رکھ قدم اے دل بہارے حسن پانی میں، ہزاروں کشتیوں کا خون ہے بحر جوانی میں، جوانی کے سمندر میں ایک کشتی تھوڑی الٹی پڑی ہوئی، ہزاروں کشتیوں کا خون پڑا ہے۔ مبارک وہ جوان ہے جن کو اللہ والوں کا سایہ مل گیا، کسی اللہ والے سے ہاتھ مل گیا، جوانی ہے ولی اللہ۔ جوانی میں خواجہ عزیز الحسن صاحب مجنون رحمۃ اللہ علیہ 18 سال کی عمر تھی، الہ آباد میں جب پہلا واز راحت القلوب پر سنا حضرت تھانوی سے، کہنے لگے بس اسی کو جوانی بیچوں گا، یہ ہے جوانی خریدنے والا، یہ اللہ والا، سبحان اللہ۔ مبارک ہے وہ جوانیاں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ پر فدا کر اللہ کو دے دیا، سبحان اللہ۔ ایک شعر یاد آیا کہ اے خالق خورشید و قمر، اے خالق خورشید و قمر، خالق شباب، اے سورج چاند جیسی صورتوں کے پیدا کرنے والے اور جوانی کے خالق، اے خالق خورشید و قمر، خالق شباب، پاتے ہیں تیرے نام سے ہم قید سب شباب، ہم تو آپ کے نام کی لذت میں سینکڑوں جوانی پاتے ہیں، کیونکہ جوانی کے خالق اللہ کے نام کی مٹھاس کو کوئی کیا جانے۔ دوستوں تخت سلطنت گر جائے، یہ کیا ہے؟ پیٹیاں پیٹیاں کچھ بھی نہیں، خون نکلتا ہے، منہ نکلتا پسینے، مردے ہیں مردے مرنے، ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے۔ یقین جانو اپنی جہاں جہاں جس کا دل کسی کو انتخاب کر چکا ہو، کسی حسین سے اس کے دل اس کی یاد میں لگ رہا ہو، تصور کر لو کہ سب کی روحیں نکل پڑی۔ اعلان ہو رہا ہے اس مسجد میں، امام صاحب کہتے ہیں بھائی جنازہ ہوگا، نماز جنازہ ہو تو مر گئے، اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ تیسرے دن کیا حال ہوگا؟ لاش پھٹے گی، وہ آنکھیں نزاکت والی کہیں جا رہی ہوں گی کیڑے لے کر، بال گلف کالے کالے کیڑے لے کر کہیں جا رہے ہوں گے، پیٹ پھول کر اتنا یوں پھٹے گا۔ کیا دنیا کی ان مردوں پر دل لگانا، انسان اپنی مٹی کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ زندگی مٹی کی ہے، اگر خدا پر فدا ہو جائے تو اس کی قیمت فرشتے بھی نہیں لگا سکتے، زمین و آسمان بھی ادا نہیں کر سکتے، اور اگر یہ مٹی کسی مٹی پر مٹی ہو جائے، کسی شکل پر، کسی تصویر پر، تو پھر بس سمجھ لو۔ اسی لیے ایک میرا شعر سول ہاسپٹل میں ہوا تھا، سول ہاسپٹل میں شعر کہا، خود بیمار پڑا ہوا تھا، ACT کرا رہا تھا، دل پر کچھ ایک اثر ہوا، میں نے کہا چلو بھائی، تو چاروں طرف سے انہوں نے باندھ دیا، ایسا باندھا کہ میں تو جکڑ دیا گیا، چاروں طرف سے ACT کرنے والے باندھ دیتے، اب نکال دیا۔ میں نے کہا شیطان نے میرے کان میں کہا کہ اب تم مر رہے ہو لیکن تم نے دنیا کا کچھ مزہ نہیں لیا، اور دیکھو کتنے لوگ دنیا سے کیا کیا مزے لے گئے، لندن اور فرانس میں جا کر سنیما دیکھا ہو، کیا کیا اور تم اللہ بن گئے، بڑے محروم جا رہے ہو اللہ میاں کے پاس۔ تو میں نے اللہ سے عرض کیا اللہ اس شیطان کو جواب دینے کے لیے کوئی مضمون عطا کر دے۔ اسی وقت ایک شعر بن گیا، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی، اگر میں اپنی مٹی کو اللہ والوں پر فدا نہ کرتا، ان مٹی کی صورتوں پر فدا کرتا، تو میری مٹی مٹی پر مٹی ہوتی۔ اس پر شعر میرا اسی وقت ہوا بیماری کی حالت میں کہ کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو۔ اس وقت میرا شعر ہوا کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، کیونکہ قیامت کے دن تیری مٹی اگر مٹی کی مکان پر، مٹی کی عورتوں پر، مٹی کے کباب پر، مٹی کے لباس پر، مٹی کی مٹھائیوں پر، مٹی کے پراٹھے پر، یہ مٹی کے حسینوں پر اگر فدا ہو گئی تو کل قیامت کے دن تیری مٹی اللہ زندہ کر کے جب قیامت کے دن حساب لے گا تو تیری مٹی کی قیمت کے ساتھ ساتھ تمام مٹیاں لگ جائیں گی، مٹی پلس مٹی مثبت مٹی جوڑتے ہوئے آخر میں جائیں گے ظالم کو تو مٹی کو اپنی مٹی کر لایا، تیرے ساتھ تو کچھ بھی نہیں۔ اور اگر تلاوت ہے، ذکر و تہجد ہے، نماز و روزہ ہے، اللہ والوں کی صحبت ہے، اللہ کی محبت کے سامان لے گیا ہے، سبحان اللہ۔ شاہ ولی اللہ صاحب محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا دہلی کی جامع مسجد کی ممبر پر کہ دلے دارم جواہر پارے قصد تحویل اے دنیا والوں، ولی اللہ شاہ دہلوی اپنے سینے میں کل رکھتا ہے اور اس قلب میں اللہ کی محبت کے کچھ موتی رکھتا ہے کہ دارم تیرے گردو ویر سامانے کی مندارم، آسمان کے نیچے مجھ سے بڑا امیر، مجھ سے بڑا بادشاہ، مجھ سے بڑا خوش نصیب کوئی ہو تو آ جائے، کیونکہ تم اپنے تخت و تاج کو، تم اپنی دکان و کاروبار کو، تم اپنے صوفے اور ٹیلی ویژن کے تمام نظام عیش کو، تم اپنی کھٹی اور اپنی چپراسی اور اپنے تمام عیش و عزتوں کو چھوڑ کر کفن لپیٹ کر خالی ہاتھ جاؤ گے قبروں کے اندر، اور ولی اللہ شاہ دہلوی اپنی روح کے اندر خدا کی محبت کی ایک عظیم خزانے کو لے کر پیش ہوگا، اس وقت میری قیمت کا تمہیں اندازہ ہوگا۔